خطاب کے اگلا شاہ سوار جمیل احمد و آئے اپنا خیالات کا اظہار فرمائے۔ جمیل احمد۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے موج و حوادث میں ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، اے موج و حوادث میں ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پہ طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ بیٹیاں برباد ہیں برما و کشمیر میں، بیٹیاں برباد ہیں برما و کشمیر میں، کیوں جو شاطان مسلم تیری شمشیر میں۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ہم مجاہد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے تقریر کا موضوع ہے قتال فی سبیل اللہ۔ سامعین محترم، لفظ جہاد جوہد سے مشتق ہے، جس کے معنی کوشش اور محنت کرنے کے آتے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے اپنے تن من کی بازی لگا دینے کو جہاد کہتے ہیں۔ چنانچہ آج کوئی قلم سے جہاد کرتا ہے، کوئی زبان سے جہاد کرتا ہے، کوئی درس و تدریس کے ذریعے جہاد کرتا ہے، کوئی دعوت تبلیغ کے ذریعے جہاد کرتا ہے۔ سامعین محترم، میں اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ قلم سے بھی جہاد ہو سکتا ہے، میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ زبان سے بھی جہاد ہو سکتا ہے، میں مانتا ہوں کہ درس تدریس بھی ایک جہاد ہے، میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ دعوت تبلیغ کا عمل بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ لیکن آج میں جس جہاد کا ذکر کر رہا ہوں اس سے میرا مقصود وہ جہاد ہے جس کو قرآن میں قتال سے تعبیر کیا گیا۔ میرے گفتگو اس جہاد کے بارے میں ہے جس کا کرنے والا اور قیام میں مجاہد کہلاتا ہے۔ میرا بیان اس جہاد کے بارے میں ہے جس کی سطح مدینہ قریب لگتی تھی۔ میرا کلام اس جہاد کے بارے میں ہے جس کے اختیار کرنے کی وجہ سے خالد سیف اللہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ بن گئے تھے۔ میرے تقریر جہاد کے بارے میں ہے جس کے بارے میں امام بخاری نے کتاب الجہاد کے عنوان سے 241 صفحات باندھے ہیں۔ میرا تذکرہ جہاد کے بارے میں ہے جس کے بارے میں امام مسلم نے 110 صفحات باندھے ہیں۔ میرا تذکرہ جہاد کے بارے میں ہے جس کے بارے میں امام مسلم نے 110، امام ابو داؤد نے 173، امام ترمذی نے 115، امام نسائی نے 48، امام ابن ماجہ نے 140 صفحات باندھ کر فضا کو اجاگر کیا۔ برادران اسلام، میں آپ حضرات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی دشمن عناصر اس جہاد کی نعمت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکال پھینکنا چاہتے ہیں تاکہ جہاد فی سبیل اللہ کا حکم قرآن عظیم کی نسخوں سے معدوم ہو جائے، اور مسلمان ہی کے ذریعے جہاد فی سبیل اللہ کو حرام قرار دینے کے درپے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہر دور ہر زمان میں جاری اتار رہی ہے۔ اس مشن میں کئی قادانی، کئی نیچری اور کئی رضاخانی پیش میں نظر آتا ہے، اور ظلم برآں ہے کہ عالم اسلام میں جہاد جس نعمت عظمہ کو دست قرار دیا جا رہا ہے، جس کے در کرنے پر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے درناک ذلت مسلط کر دیے جانے کی وعید سنائی، اور بباقاعدہ اعلان فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبۃ من نفاق، اور ساتھ ہی عظیم عمل کرنے والوں کو الجہاد مختصر طریق الجنہ کا مجدہ سنایا۔ مسلمانوں، ارے نبی کی جال اٹھو، اس سے قبل کی دنیا کی گرفت تم پر مضبوط ہو جائے اور تمہاری مال و اجا کی محبت تمہارے دلوں میں رچ بس جائے۔ ارے نبی کا نام لے جاگ جاؤ، اس سے پہلے کہ روح زمین سے تمہارا نام نشان تک مٹا دیا جائے۔ اسلام کی عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے جمع ہو جاؤ اور اعلان کرتے ہوئے سات سمندر پار چلے جاؤ کہ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام کی شعروں کو مت چھیڑنا تم، ورنہ تکبیر کی نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے۔ مومن کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو، مومن کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو، یہ مٹتے مٹاتے ہی دنیا کو مٹا لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔